چین نے اشارہ دے دیا. چین نے کہا کہ علاقے کے لوگ ممالک جو ہیں وہ مفہوم یہ ہے کہ امریکہ کی گود میں جا کے نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے نا. تو سچویشن بالکل ایسی نہیں ہے. اچھا پھر یہ ہے اللہ کے بندو, بلوچستان میں بچوں کی لاشیں تیر رہی ہیں, ڈیرہ غازی خان میں تیر رہی ہیں, روپیہ اس بری طرح گر رہا ہے, 6,000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, ملک کے قرضے بڑھ چکے ہیں, اکانومی بالکل کلیپس ہو رہی ہے. اکانومی پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, نہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں, نہ کاف لیگ کے اجلاس میں, کہیں بات نہیں ہو رہی, نہ میڈیا میں. یہ میڈیا بھی عجیب و غریب ہے, یہ سارا دن بیان جاری کرتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا, عمران خان نے یہ کہہ دیا, چودھری پرویز الہی نے یہ کہہ دیا, چودھری شجاعت نے کہہ دیا, پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ بیانات. کیا آپ سودا سل بیچ رہے ہیں؟ یہ ملک ہے 22 کروڑ آدمیوں کا. نہ کوئی میڈیا کا پرواہ ہے, نہ سیاستدانوں کا پرواہ ہے. سیلاب زدگان کی کون مدد کر رہا ہے؟ کون ریلیف دے رہا ہے انہیں؟ کہیں کہیں ویلفیئر آرگنائزیشن, جماعت اسلامی کہیں پر اور فوج کر رہی ہے. حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں, بات بھی نہیں کر رہی. مدد کرنا تو دور کی بات. افسوس کی بات ہے صاحب, میڈیا بھی اس پہ بات نہیں کر رہا. سیلاب زدگان میڈیا بھی نہیں کر رہا بھائی. وہ ایک کسی نے ٹویٹ کیا ہے ڈیرہ غازی خان سے کہ اگر فلاں اداکارہ کے جو جوتے گم ہوئے تھے, وہ خبر چلی کسی, ظاہر ہے کسی چینل سے چلی ہوگی تو اس نے حوالہ دیا, اس کے اگر گمشدہ جوتے مل گئے ہوں تو ڈیرہ غازی خان میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں سیلاب کی وجہ سے, اس کی خبر بھی میڈیا نشر کر دے. میڈیا بھی بے نیاز ہے, سیاستدان بھی بے نیاز ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا مقابلہ ہو رہا ہے. او بھائی, جب گھر برباد ہو گئے ہیں, لاشیں تیر رہی ہیں, لوگ بعض جگہ پھنسے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ خواتین اور بچے ہیں وہ نکل نہیں سکتے, تو تنہا ہے وہ نکل گئے. بعض کئی دنوں سے بچے پیڑوں کے اوپر ہیں, پیڑوں کے اوپر ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہے, پینے کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو سوائے جماعت اسلامی کے توفیق نہیں ہے. وہ بھی بلوچستان میں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, کراچی میں انہوں نے کیا. وہ اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرو. اچھا عمران خان صاحب نے ایک اور کمال کیا, یعنی رات میں حیران ہوتا رہا. انہوں نے کہا قاتلوں سے بات ہو, جنہوں نے 60-70 ہزار آدمی قتل کیا, ان سے بات ہو سکتی. بلوچستان کے علیحدگی پسندوں, سندھ کے علیحدگی پسندوں سے ہو سکتی, ان سے نہیں ہو سکتی. بھائی ان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں. ڈاکوں سے ہو سکتی ہے, جنہوں نے 60,000 آدمی قتل کیے ہیں ان سے ہو سکتی ہے, ڈاکوں سے نہیں ہو سکتی. یہ کیا منطق ہے بھائی؟ بات تو کرنی پڑے گی اور سب کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. کسی کی غلطیاں زیادہ ہیں, کسی کا موقف غلط ہے, کسی کا موقف صحیح ہے. بھائی سیلاب آیا ہوا ہے, تباہی ہے, معیشت ڈوب رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ملک کا مستقبل خطرے میں. اگر وہ سری لنکا والی صورتحال ہو گئی تو کیا اثاثے بیچ رہے ہیں ادھر آدھی قیمت پہ, 10% کم پہ نہیں, آدھی قیمت پہ. شوکت ترین نے کہا ہے کہ $4 بلین کے ہیں 2 بجلی گھر, $2 بلین پہ بیچ رہے ہیں. وہ ہوش کے ناخن لیں, ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اگر یہ مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی یہی لگتی ہے کہ فوج آ جائے, کہ اتنا فساد پھیلاؤ, مدرسے کے لڑکوں کو لے آؤ, اتنا فساد پھیلاؤ, بدامنی ہو جائے تو اس میں صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے جتنے بھی یہ نکات اٹھایا ان سب ان پہ میں تفصیل سے بات کروں گی, مگر ایک ہی سوال ہے, استحکام تب آئے گا جب صورتحال الیکشن کی طرف جائے گی, عام انتخابات ہو جائیں گے. انتخابات کب ہوں گے اس کے بعد میں آؤں گی باقی سوالوں پر. انتخابات تو دیکھیے نا, انتخابات میں کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے نا الیکشن. یہ دیکھیے کوئی پریس کلب کے الیکشن نہیں ہے, وہ بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتے. بھائی اس کے لیے تو وقت چاہیے. نگران حکومت جو میرے خیال اگست میں آ جائے گی, اطلاع دی ہے, میں 100% تو یقین سے نہیں کہہ سکتا, آ جائے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں, ہم پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں ہم 1 سال تک حکومت کریں گے پھر الیکشن کرائیں گے. کس طرح آپ حکومت کریں گے؟ اور پنجاب میں ہم ووٹ خرید لیں گے, یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کہتے ہیں. وہ یہ ملک ہے کیا ہے؟ یہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے, کوئی یعنی ڈرامہ ہو رہا ہے کوئی؟ یہ ایک ملک ہے 22 کروڑ کا, ان کا داؤ مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. گندم نہیں ہے دنیا میں. آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں بارودی یوکرین کا اور روس کا معاہدہ ہو گیا کہ گندم اٹھانے کی اجازت ہے. بحری جہاز جا ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں تو بارودی سرنگیں تیر رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی, تجارت پہ تو پابندی ہے. چلیے اس بحران پہ بھی آتی ہوں, بریک لے لوں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ کے کنٹینیو کے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بحران کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کریں گے, مگر آپ نے خرید و فروخت کی بات کی, کیا واقعی خرید و فروخت شروع ہو چکی یا ہونے کو ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے, یہ تو ووٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور اس میں کوئی ایک فریق نہیں کر رہا, سارے کوشش کریں, خرید و فروخت کر رہے ہیں یا کوئی اور انسینٹو دے رہے ہیں. اچھا انسینٹو پرویز الہی تو دے سکتے ہیں,
کوئی وزیر اعلیٰ سمجھ آتی ہے وقتی طور پہ کم از کم کر سکتے ہیں. وہ کیا انسینٹیو دے سکتے, وہ تو پیسے ہی دے سکتے ہیں. اب جب تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹ پڑے ہیں. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مرجنگ فورس ہوتی ہے, لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب لوگ پیسے نہیں لیا کرتے. یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ سب لوگ, جیسے یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر اخبار میں جو ہے وہ پیسے لفافہ لیتا ہے. ہر تو پولیس والے بھی نہیں لیتا. نہیں, اخبار میں سے میں کتنے لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں, جن کی اچھی تنخواہیں ہیں اور خدا نے توفیق دی ہے کہ دیتے ہیں. تو وہ یہ سیاستدان بھی سب پیسے نہیں لیتے, یعنی فیور لے سکتے ہیں, ترقیاتی پروگرام لے سکتے ہیں, سڑکیں بنوا سکتے ہیں, سکول منظور کرا سکتے ہیں. اب تو خیر زیادہ بجٹ میں گنجائش بھی نہیں ہے تو, لیکن بہرحال اب وہ تو اس کی تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا. میرا خیال ہے جو ایمرجنگ فورس ہوتی ہے لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں زیادہ, اور وہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب ایک اور بھی بحث شروع ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, اس کے بعد سے خان صاحب کی تنقید کا رخ کسی اور طرف تھا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. پھر اب یہ فیصلہ آیا, پنجاب کا انتخاب ہو گیا ہے, اب پی ڈی ایم اور اتحادی جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو لاڈلا کہہ رہے ہیں. کون کس کا لاڈلا ہے؟ کوئی لاڈل نہیں ان کے پاس, چونکہ کوئی موقف نہیں ہے نا. دیکھیے اس وقت خدا کر کے کسی قدر غیر جانبداری بڑی حد تک, یعنی پولنگ ڈے پہ یہ پتہ چل گیا تھا. جتنی ریگنگ ہوئی, جو بھی کیا کہنے بے ہوئی, زیادتی ہوئی, وہ پولنگ ڈے سے پہلے ہوئی. پولنگ ڈے میں چند واقعات ہوئے. مطلب شیخو پورہ میں ایک واقعہ ہوا, 600 ووٹ ڈال دیے ایک اس نے عملے کے ایک صاحب نے, الیکشن پولنگ ایجنٹ کی طرف سے, نہیں پولنگ ایجنٹ نہیں, الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے. وہ ایک جگہ واقع ہوا نا, 20 جگہ پہ سینکڑوں پولنگ اسٹیشن تھے, اس میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے تو لگا کہ بھائی یہ پولنگ ڈے پہ تعلق رہنے کا, غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ تھا. الیکشن کمیشن نے کی جو گڑبڑ کی, اسٹیبلشمنٹ کو آپ قصوروار نہیں اس میں قرار دیں. صحیح. اب جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہونے جا رہی تو دراصل پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آپ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے, اچھا آپ ہماری مدد کریں, عمران خان کو گرفتار کریں اور ہماری پارٹی پہ پابندی لگائیں جو میجارٹی پارٹی ہے, جو تنہا 50-52% ووٹ لے سکتا ہے. نا 2 امیدوار نہیں ہوتے, بیشتر حلقوں میں تو 2 سے زیادہ ہوتے ہیں نا. اب کوئی آزاد امیدوار ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. پھر پارٹیاں بھی, یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. پھر آپ کو بتایا زرداری صاحب کو کورونا ہو گیا اجلاس سے پہلے. شہباز شریف کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کنفنٹریشن, کیسے کھل کے بات کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا؟ ان کا تو معاملہ ہی, ان کو تو ان کا مصرف ہی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھیں. زرداری صاحب کیسے اسٹیبلشمنٹ سے کھل کر مخالفت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سندھ میں حکومت بنانی ہے, وہ کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے مخالف نہیں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اکیلا نواز شریف گروپ کیسے مخالفت مول لے کر آئندہ انتخابات کے اندر آ سکتا ہے ہارون صاحب؟ ابھی جب کنفیوژن ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, کنفیوژن ہوتا ہے, جب آدمی ہار رہا تھا. میں حنیف رحمان صاحب کے پاس بیٹھا تھا, سابق چیف منسٹر پنجاب, مرحوم, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, پینٹر بھی تھے, رائٹر بھی تھے, چیف منسٹر بھی رہے. اچانک انہوں نے کہا کہ جو پردے کسی کو آدمی آیا, اس نے کہا فلاں صاحب آئے, انہوں نے کہا پردے کرو, اور پھر اندر چلے گئے گھر کے. وہ کہا بھی کسی طرح میری جان بچاؤ اس سے. میں بڑا حیران ہوں, میرا تو تعلق نہیں تھا, میں خاموش بیٹھا. کچھ دیر میں تشریف لائے. ہارون صاحب ناکامی بڑی بری چیز ہوتی. وہ اس زمانے میں کوئی منصب نہیں تھا ان کے پاس. اچھا, پیپل پارٹی چھوڑ چکے تھے اور کسی پارٹی میں تھے نہیں. یہ ایک آدمی ہے, یہ آتا ہے مجھے لیکچر دیتا ہے سیاست پہ, یعنی ایک عام ورکر پیپلز پارٹی کا تھا یا کون تھا, وہ لوگ یہ مجھے اس کا لیکچر سننا پڑتا ہے. دیکھیے یہ بڑی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. نواز شریف صاحب تو چاہتے تھے حکومت میں جائیں ہی نہیں, بس شہباز شریف صاحب کہاں ٹیمپٹیشن گوارا کر سکتے تھے. ایک تو موقع وہ کھو چکے تھے, وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ آفر ہوئی, آپ کو نہیں آفر ہوئی تھی. اصل کیا تھا, ہدف کیا تھا, نواز شریف کو ہٹایا جائے, اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہوگا. آپ کو تو استعمال کرنا مقصود تھا. ٹھیک ہے. اس دفعہ آپ کو آفر ہوئی اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے, وہ تو بن سکتے ہی نہیں ہیں. صاحبزادی جو ہیں وہ ممبر نہیں تھے اسمبلی کی, کوئی صورت ہی نہیں تھی. تو اب وہ انہیں تو ٹیمپٹیشن تھی کہ پاور میں آنے کی, وہ آ گئے. اب حالات بھی بدقسمتی سے خراب تھے. دنیا بھر میں تیل مہنگا تھا, دنیا بھر میں کوکنگ آئل مہنگا تھا, کوئلہ مہنگا تھا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. پہلی جہازوں کے کرائے بڑھ گئے. یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی. یوکرین کی جنگ تو عمران خان کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی.
دیکھیے یہ ہے تقدیر الہی، جو قرآن کریم کہتا ہے نا کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عمران خان ٹھیک اس وقت حکومت سے باہر گئے جب انہیں سازگار تھا حکومت سے باہر جانا، اور وہ مظلوم بن گئے کہ مجھے نکال دیا گیا، اور ان کی ساری غلطیاں لوگ بھول گئے، ان کی قسمت یاور تھی، اور انہوں نے خود مصیبت مول لی، آپ بیل مجھے مار۔ ساری مہنگائی، بجلی کتنی مہنگی ہوگی، گیس ابھی 250% اور مہنگی ہونی ہے،